آئی جی اسلام آباد کو حکم دیا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے آج شام 5 سے 5:30 بجے ان پرسن اپیئر ہوں گے کہ اس کے اوپر ٹوٹل 11 مقدمات تھے، جن میں سے 7 دہشت گردی کے مقدمات لاہور کے تھے۔ اس پر عدالت نے اسٹریٹ اوے پھر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے پوچھا اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو فیڈریشن آف پاکستان یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے بہاف پہ اپیئر ہو رہے ہیں ان سے پوچھا FIR یا کسی وارنٹ آف اریسٹ کے بغیر جو ہے وہ زبردستی پولیس اغوا کر کے لے کے گئی ہے، اور یہ واضح طور پر جو ہے وہ فیڈریشن آف پاکستان اور جو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو عدالت کا واضح حکم ہے، آئی رپیٹ واضح حکم ہے۔ کیس کی کیا صورتحال بتا دیں؟ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ صنم جاوید خان کا کیس اس وقت عدالت میں اس کے والد صاحب کی طرف سے دائر کیا گیا ہے۔ آنریبل جج جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب صاحب نے اس کی سماعت کی ہے۔ عدالت کے چند سوالات تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ لاسٹ کب ریلیز ہوئی ہے صنم جاوید۔ عدالت کو بتایا گیا کہ کل شام تقریباً 5:30 بجے ریلیز ہوئی ہیں، اور ان کو اس کے بعد ریلیز ہونے کے بعد کورٹ پریمیسز سے ان کے لائر کے آفس کے باہر جب پولیس اکٹھی ہو گئی اور پولیس سے پوچھا کہ اس مقصد کے لیے آئے ہیں، تو بغیر کسی لیگل جسٹیفیکیشن، لیگل بیسز یعنی کہ کوئی FIR یا کسی وارنٹ آف اریسٹ کے بغیر جو ہے وہ زبردستی پولیس اغوا کر کے لے کے گئی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے پوچھا کہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے کیسز کا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ اس کے اوپر ٹوٹل 11 مقدمات تھے، جن میں سے 7 دہشت گردی کے مقدمات لاہور کے تھے، 3 دہشت گردی کے مقدمات اینٹی ٹیررزم کورٹ سرگودا کے تھے، اور اس کے بعد ایک FIR جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ گجرانوالہ کی تھی۔ عدالت نے ان تمام کیسز میں اس کی جو بھی اس وقت پریزنٹ لیگل سٹیٹس ہے اس کا پوچھا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ان مقدمات میں سے 4 مقدمات خارج ہو گئے ہیں جو کہ ATC کورٹس نے اور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ خارج کیے ہیں، اور باقی مقدمات میں وہ ضمانت پہ ہے۔ اس کے بعد عدالت نے پوچھا کہ کیا کوئی جسٹیفیکیشن اسلام آباد پولیس کے پاس اویلیبل ہے تو وہ بتائیں کہ کس قاعدے قانون یا FIR کے مطابق درج کیا گیا۔ ہم سے پوچھا، ہم نے بتایا جی ہمارے علم میں کوئی ایسی قانونی بنیاد FIR کی صورت میں موجود نہیں ہے۔ اس پر عدالت نے اسٹریٹ اوے پھر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے پوچھا اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو فیڈریشن آف پاکستان یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے بہاف پہ اپیئر ہو رہے ہیں ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ تو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں فیڈریشن آف پاکستان کے، انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ ان کے پاس بھی کوئی ایسا علم موجود نہیں ہے کہ کس مقدمے میں اس کو جو ہے یا گرفتار کیا گیا یا اس کو اغوا کر کے کہاں پہ رکھا گیا ہے۔ تیسری بات عدالت نے پھر اس کے بعد یہ جب دونوں سائڈوں کے واضح طور پر دلائل سننے کے بعد 4 ڈائریکشنز جو ہیں وہ پاس کی ہیں۔ سب سے پہلے IG اسلام آباد کو حکم دیا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے آج شام 5 سے 5:30 بجے ان پرسن اپیئر ہوں گے۔ دوسرا واضح حکم دیا کہ DGFIA پاکستان عدالت کے سامنے ذاتی طور پر روبرو 5 سے 5:30 کے درمیان پیش ہوں گے، اور اگر ان کے بیٹے کی جو بتایا گیا ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے کہ شاید وہ فوت ہو گئے تھے، لیکن میں ذاتی طور پر ان کے بیٹے کے جنازے میں پچھلے 3 ہفتے پہلے تھا، اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بتایا گیا اگر وہ لیو پہ ہوئے اور ان کی چھٹی ہوئی تو پھر ان کے سیکنڈ ان کمانڈ حاضر ہوں گے، اور کیٹیگوریکلی بتایا گیا۔ تیسرا آرڈر عدالت نے دیا کہ فیڈرل سیکرٹری انٹیریئر، سیکرٹری داخلہ پاکستان جو ہیں وہ واضح طور پر اس چیز کو نوٹس کر لیں، اور یہ واضح طور پر جو ہے وہ فیڈریشن آف پاکستان اور جو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو عدالت کا واضح حکم ہے، آئی رپیٹ واضح حکم ہے کہ صنم جاوید خان کو اسلام آباد کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن یعنی کہ جغرافیائی حدود سے ریموو کسی صورت نہیں کیا جائے گا۔ اور آخری عدالت نے جو ہے وہ بڑا واضح طور پر جو ہے جو آج اس وقت حکم دیا کہ اس کو ان پرسن کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت صنم جاوید خان کو ذاتی طور پر عدالت میں 5 سے 5:30 بجے کسی بھی صورت جو ہے وہ پروڈیوس کیا جائے۔ تو یہ اس وقت تک کی کارروائی ہے، اور عدالت نے آخری جو واضح طور پر جو ہے جس چیز کے اوپر زور دیا وہ یہ کہا کہ دس از دا ٹائم دیٹ دا سینٹی شوڈ پریویل، یعنی کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھ کے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر لیں، یہ وقت آ گیا۔ سو یہ اس وقت کی پروسیڈنگ ہے۔ ہماری امید ہے کہ جو بھی جس طریقے سے بےہودہ طریقے سے جو ہے وہ اس کو اغوا کیا گیا، اس کے بعد حبس بیجا میں رکھا گیا، اور جن پولیس والوں نے اسلام آباد کے یہ اپنی غیر قانونی احکامات جو ہیں اس کی جو بجا آوری کی ہے، ان کی لازمی طور پر جو ہے وہ عدالت آج اس کی کوگنیزنس لینے کے بعد جو ہے ہماری استدعا ہوگی کہ نہ صرف یہ کہ اس کو ریلیز کیا جائے بلکہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ تادیبی کارروائی کے ساتھ ساتھ فوجداری مقدمہ، آئی رپیٹ فوجداری مقدمہ زیر دفعہ 365 کڈنیپنگ اور ابڈکشن کا جو ہے وہ بھی FIR جو ہے وہ ان کے خلاف غیر قانونی طور پر صنم جاوید کو اس کے وکیل یعنی کہ میرے دفتر کے باہر سے ان کو غیر قانونی طور پر اغوا کرنے کی مقدمہ بھی درج کیا جائے۔ یہ ساری استدعا عدالت کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سر یعنی یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ان کو بلوچستان نہیں لے جایا جا سکتا، ایک طرف ان کو پیش کر دیا گیا ہے بلوچستان لے جانے کے لیے،
تو اگر وہ جج اس طرح کا دیکھیں، یاد رکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ ایک کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے جس کے پاس اتنی وائڈر اور کمپریہنسو پاورز ہیں کہ کسی بھی سب آرڈینیٹ کورٹ کے کسی بھی آرڈر کی رتی برابر بھی اس عدالت کے آرڈر کے سامنے کوئی ویلیو قانون میں یا آئین میں اس کی گنجائش موجود نہ ہے. تو ہمیں اس وقت جو ہے وہ علم میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہی بتا رہے ہیں کہ اس کو کسی بلوچستان کے مقدمے میں کو پیش کیا گیا یا وہ پیش کی جا رہی ہے. ہمارے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم چونکہ صبح سے یہاں پہ بطور اس کے وکلاء یہاں پہ موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. صبح 10 بجے سے ہم یہاں موجود ہیں, کوشش کر رہے ہیں پٹیشن فکس ہو. ہم آنریبل جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور جو ان کے سینئر پیونی آج کے جج جو اس وقت موجود ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور عامر فاروق صاحب, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب نے کائنڈلی جو ہے وہ کنسنٹ دی ہے اپنی کہ اس کی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ جو ان کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے سیم ڈے جو ہے وہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ کی جائے. چونکہ اس کی نیچر اور سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ انہوں نے بڑا گریشیس قسم کا اور بڑا گریسفل قسم کا ویو لیا ہے. تو ہم ان دونوں جج صاحبان کا سینئر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج ہی اس کیس کو فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کیا. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.